بسم اللہ الرحمن الرحیم وسور الحرتی طاہر مکروہ۔ ما قبل میں مصنف نے جھوٹے سے متعلق احکام کا ذکر فرمایا۔ یہاں سے بلی کے جھوٹے میں جو فقہاء کا اختلاف ہے اور حکم ہے اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ بلی اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے، پانی میں منہ ڈال دے، تو اس کے حکم کے تعلق سے فقہاء احناف کا بھی اختلاف ہے۔ طرفین نے یہ کہا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے مگر مکروہ ہے۔ طرفین کا مذہب کیا ہے؟ بلی کا جھوٹا پاک ہے لیکن مکروہ ہے۔ امام طحاوی رضی اللہ عنہ بلی کے جھوٹے کی کراہت تحریمی کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور امام کرخی رضی اللہ عنہ بلی کے جھوٹے میں مکروہ تنزیہی کا قول کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ بلی کا جھوٹا غیر مکروہ ہے، یعنی پاک ہے، مکروہ بھی نہیں، اور یہی قول امام شافعی کا ہے۔ تو احناف میں امام طرفین کے نزدیک پاک تو ہے لیکن مکروہ ہے، امام طحاوی کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، امام کرخی کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے، اور امام قاضی ابو یوسف اور امام شافعی ان دونوں حضرات کے نزدیک پانی پاک ہے، غیر مکروہ ہے، یعنی مکروہ بھی نہیں ہے۔ دلیل سنیں ہر ایک کی، ذرا ذہن حاضر رکھنا۔ قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے برتن میں جو پانی ہوتا تھا اس برتن کو بلی کے سامنے جھکا دیتے تھے۔ جو برتن میں پانی ہوتا، بلی آتی تو آپ اس برتن کو بلی کے سامنے جھکا دیتے اور وہ بلی اس برتن سے پانی پی لیتی، پھر اللہ کے رسول اسی بچے ہوئے پانی سے وضو فرما لیتے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلی کا جھوٹا مکروہ نہیں ہے۔ اگر مکروہ ہوتا تو اللہ کے رسول اس کو استعمال نہ فرماتے۔ اور یہ حدیث روایت کرنے کے بعد میں قاضی ابو یوسف نے فرمایا کیف اکرہ ما ھذا الحدیث، اس حدیث کے ہوتے ہوئے میں اس پانی کو مکروہ کیسے کہہ دوں، مکروہ کیسے کہہ دوں۔ اور ایک روایت جو امام ابو یوسف کی دلیل ہے اس میں یہ ہے ان عائشہ قالت كنت اتوضأ انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اناء واحد قد اصابت منہ الحرۃ قبل ذلك۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے وضو کرتے اور اس برتن میں اس سے پہلے بلی پانی پی چکی ہوتی تھی۔ تو یہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے اور اس میں کراہت بھی نہیں ہے۔ امام شافعی اور امام ابو یوسف کی یہی حدیث دلیل ہے اس پانی کے غیر کراہت میں، پاک ہونے میں۔ طرفین کی دلیل سنیں امام اعظم اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الحرۃ سبع، الحرۃ سبع، بلی ایک درندہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قول سے مقصد بلی کی پیدائش اور صورت کو بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ بلی کے حکم کو بیان کرنا مقصد تھا کہ جو درندے کا حکم ہے وہی بلی کا حکم ہے، جو درندے کا حکم ہے وہی بلی کا حکم۔ تو بلی کی شکل و صورت اور
اس کی پیدائش کا بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ بلی کے حکم کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم کی بعثت جو ہوئی ہے وہ شریعت کے احکام بیان کرنے کے لیے ہوئی ہے، صورت اور پیدائش کے احکام کو، ان کے مقصد کو بیان کرنے کے لیے آپ کو نہیں بھیجا گیا۔ تو اللہ کے رسول کا یہ کہنا الحرۃ سبع، مقصد یہ ہے کہ جو درندے کا حکم ہے وہی بلی کا حکم ہے۔ اب اس پر ایک اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ درندے کا جھوٹا تو ناپاک ہے، درندہ اگر منہ ڈال دے پانی میں تو ما قبل میں آپ نے پڑھا کہ اس کا جھوٹا ناپاک ہے، اور الحرۃ سبع میں یہ کہا کہ بلی بھی درندہ ہے تو اس کا جھوٹا ناپاک ہونا چاہیے۔ حالانکہ طرفین کا مذہب بھی یہی ہے کہ جھوٹا ناپاک نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ اس کا جواب یہ ذکر فرمایا کہ قیاس تو اسی بات کو چاہتا ہے کہ بلی کا جھوٹا ایسے ہی ناپاک ہو جیسے کہ اور درندوں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، لیکن بیٹا علت طواف کی بنیاد پر بلی کے جھوٹے کی نجاست ساقط ہو گئی ہے اور صرف کراہت باقی رہی ہے، صرف کراہت باقی رہی ہے۔ کثرت طواف اور علت طواف کی بنیاد پر وہ جو نجاست تھی اس نجاست کے حکم کو ساقط کر دیا گیا ہے۔ اب کثرت طواف سے مراد کیا ہے، علت طواف سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے یا تو یہ مراد ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی نجاست کو ساقط کر دیا گیا ہے، جیسے کہ آپ نے اس کی تفسیر اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھی ہوگی کہ علت طواف کی بنیاد پر حکم کو ساقط کر دیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان پر اجازت طلب کرنے کو واجب کیا ہے جو کسی کے گھر میں داخل ہونے کا ارادہ کرے، لیکن کثرت طواف اور ضرورت کی بنیاد پر غلاموں سے اور نابالغ لڑکوں سے 3 وقتوں میں اجازت لینے کے حکم کو ساقط کر دیا گیا۔ وہ 3 وقت صبح کی نماز سے پہلے یعنی فجر سے پہلے، اور دوپہر کے وقت میں جب کھانا کھا کر انسان قیلولہ کرتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ تو ان 3 وقتوں میں کثرت طواف کی بنیاد پر اجازت لینے کو غلاموں سے اور نابالغ بچوں سے ساقط کر دیا گیا ہے، جس کا ذکر قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، پھر 3 وقتوں کا ذکر کیا، من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کریں تمہارے وہ لوگ جن کے تم مالک ہو، اور وہ لوگ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، ان 3 مرتبہ ان 3 وقتوں میں، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت میں، قیلولہ کے وقت میں اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پوشیدہ اوقات ہیں، تم پر اور ان پر ان 3 اوقات کے بعد میں کوئی حرج نہیں ہے، تم میں سے بعض پر طواف کرنے والے ہیں، آنے جانے والے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کثرت طواف کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کی اجازت لینے کا جو حکم تھا اس کو ساقط کیا ہے، اور چونکہ بلی بھی گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے، وہ علت اس کے اندر بھی موجود ہے، تو علت طواف کی بنیاد پر بلی کے جھوٹے کی نجاست کو ساقط کر دیا گیا ہے۔ تو یا تو علت طواف سے یہ مراد ہے جو اس آیت کریمہ میں مذکور ہے، یا ایک حدیث بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ علت طواف سے مراد وہ حدیث پاک ہو جس میں حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی اور ان کے گھر میں ایک قسم کا کھانا حریصہ رکھا ہوا تھا، ایک بلی آئی اور اسے کھانے لگی۔ حضرت عائشہ جب نماز سے فارغ ہوئیں تو اپنے پڑوس کی عورتوں کو بلایا تو وہ اس سے کھانا کھانے لگی، اور اس جگہ سے بچ رہی تھیں، پرہیز کر رہی تھیں جہاں سے بلی نے منہ لگایا تھا۔
تو حضرت عائشہ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسی جگہ سے کھانا لیا اور اس کو کھا لیا اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ بلی ناپاک نہیں ہے، وہ تمہارے پاس چکر لگاتی ہے تو تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم کھاتی نہیں۔ اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ طواف اور چکر کی بنیاد پر اس کی نجاست کو ساقط کیا گیا۔ تو حاصل کلام تو یہی ہے کہ قیاس کا تقاضا تو یہی تھا کہ بلی کا جھوٹا ناپاک ہو، مگر اس حدیث کی وجہ سے یہ ما قبل کی آیت ذکر کردہ آیت کی بنیاد پر اس کی نجاست ساقط کر دی گئی ہے، البتہ ہاں کراہت اس کی باقی ہے۔ اور رہی وہ حدیث کہ جس کو امام شافعی اور امام ابو یوسف نے پیش کیا ہے، اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ وہ تحریم سے پہلے پر محمول ہے، یعنی برتن کو جھکانے والی جو حدیث ہے وہ تحریم سے پہلے کا حکم ہے، تحریم کے بعد میں اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا جھوٹا ناپاک ہے لیکن مکروہ ہے۔ اور امام طحاوی رضی اللہ تعالی عنہ جو مکروہ تحریمی کے قائل ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ بلی کے جھوٹے میں چونکہ کراہت تحریمی ہوگی اس لیے کہ اس کے گوشت حرام ہے، اور گوشت کی حرمت کی وجہ سے جو تحریم آتی ہے وہ تحریم حرمت کراہت ہی ہوتی ہے، لہذا اس کی جھوٹے کی جو کراہت ہوگی وہ تحریمی ہوگی۔ اور امام کرخی نے یہ کہا ہے کہ تنزیہی ہوگی، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ کراہت اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ بلی نجاست سے بچتی نہیں ہے، نجاست سے احتیاط نہیں کرتی، اور عدم احتیاط کی بنیاد پر جو کراہت پیدا ہوتی ہے وہ کراہت تنزیہی ہوتی ہے، اس لیے امام کرخی کے نزدیک کراہت تنزیہی ہے۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ وسور الحرۃ طاہر مکروہ، اور بلی کا جھوٹا پاک ہے لیکن مکروہ ہے۔ وان ابی یوسف، اور قاضی ابو یوسف سے مروی انہ غیر مکروہ، کہ وہ پاک ہے مکروہ نہیں ہے، لأن النبی علیہ السلام کان یصغى لها الاناء فتشرب منه، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برتن کو جھکا دیتی تھی بلی کے لیے تو وہ اس سے پی لیتی، ثم يتوضأ منه، پھر آپ اسی سے وضو فرما لیتے۔ ولہما قول، اور باب افعال سے اس کو پڑھنا، کانا یصغی لها الاناء، اصغى یصغی، ولہما، اور ان دونوں کی دلیل طرفین کی دلیل قول علیہ السلام، نبی اکرم کے ارشاد الحرۃ سبع، کہ بلی درندہ ہے، والمراد بیان الحکم، اور اس سے مراد حکم کا بیان کرنا ہے، الا انہ سقطت النجاسہ، مگر یہ کہ نجاست کو ساقط کر دیا ہے، لعلت، نجاست ساقط ہو گئی ہے علت طواف کی بنیاد پر، فباقیت الکراہۃ، تو کراہت باقی رہے گی، وما رواہ محمول علی ما قبل تحریم، اور وہ جس کو روایت کیا امام ابو یوسف نے وہ تحریم سے پہلے ہے۔ ثم قیل کراہۃ لحرمۃ اللحم، پھر کہا گیا، یعنی امام طحاوی کا قول ہے کہ اس کی کراہت گوشت کی کراہت کی بنیاد پر ہے، وقیلا، اور ایک قول یہ امام کرخی کا قول ہے کہ اس کی کراہت جو ہے اس کے نجاست سے نہ بچنے کی بنیاد پر ہے، وہذا یشیر الی التنزہ، اور یہ اشارہ کر رہا ہے تنزیہ کی جانب، یعنی امام کرخی کا قول، اور اول یعنی امام طحاوی کا جو قول ہے والاول الی القرب من التحریم، اور پہلا والا قول تحریم سے زیادہ قریب ہے۔ ولو اکلت الفارہ ثم شربت علی فورہ الماء، یہاں سے یہ مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر بلی نے چوہے کو کھایا اور فوراً پانی میں منہ ڈال دیا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، ہاں اگر وہ کچھ دیر ٹھہر گئی تو اب پانی میں منہ ڈالنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ اس لیے کہ نجاست اب اس کے منہ سے زائل ہو گئی ہے اور اس نے چاٹ کر اس نجاست کو صاف کر دیا ہے، نگل لیا ہے۔ شیخین کے نزدیک یہ استثناء ہے کہ اگر وہ تھوڑی دیر ٹھہری رہی اور اس نے بعد میں منہ ڈالا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ بہنے والی چیزوں سے نجاست کا زائل کرنا جائز ہے، بہنے والی چیز سے نجاست کا زائل کرنا جائز ہے، لہذا جب بلی نے چوہا کھا کر تھوڑی دیر ٹھہری اور اپنی زبان سے اپنے منہ کو صاف کر لیا، ہونٹوں کو صاف کر لیا، تو اس نجاست کو اس نے زبان سے صاف کر دیا اور اس کو نگل گئی، اب اس کے بعد میں اگر برتن میں منہ ڈالا تو اب وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ ما قبل میں آپ نے پڑھا تھا کہ قاضی ابو یوسف کے نزدیک
طہارت کے لیے سب ماء ضروری ہے، یعنی طہارت کے لیے پانی کا اونڈے لینا اور ڈالنا ضروری ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ضرورتاً اس کو ساقط کر دیا گیا ہے. اور امام محمد کے نزدیک، کیونکہ آپ نے ماقبل میں یہ بھی پڑھا کہ طہارت بغیر پانی کے نجاست زائل نہیں ہوتی، اس لیے بلی کا جھوٹا ہر حال میں ان کے نزدیک ناپاک ہوگا، چاہے اس نے لعاب سے اپنا منہ صاف کیا ہو یا نہ کیا. فرماتے ولو اکلت الفارہ ثم شربت على فور الماء، اور اگر بلی نے چوہا کھایا پھر پانی پی لیا فوراً اسی وقت میں، یا یتنجس تو پانی ناپاک ہو جائے گا. الا اذا مکثت ساعتا، مگر جب کہ وہ تھوڑی دیر ٹھہری، لغسلها فمها بلعابها، اس کے اپنے منہ کو دھونے کی وجہ سے، صاف کرنے کی وجہ سے اپنے لعاب سے. والاستثناء الا اذا مکثت سے جو استثناء ہے یہ مذہب ابی حنیفہ و ابی یوسف، امام اعظم اور امام ابو یوسف کا مذہب ہے. ویسقط اعتبار السب للضرورت، اور پانی ڈالنے کا جو اعتبار ہے وہ ضرورتاً ساقط کر دیا ہے. وسور الدجاجات المخلات، اور چھوٹی پھرنے والی مرغی، چھوٹی پھرنے والی مرغی اس کا جھوٹا مکروہ ہے، یعنی وہ مرغی جو باہر چھوٹی پھرتی ہے، نجاستوں پر منہ مارتی ہے، غلاظتوں کو کھاتی ہے، اس کا جھوٹا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ مرغی نجاست سے مخلوط ہوتی ہے، نجاست میں چونچ ڈالتی ہے، منہ ڈالتی ہے، اس لیے اس کا جھوٹا مکروہ ہوگا. ہاں البتہ اگر مرغی محبوس ہے، بند کر دی ہے، ایسے محبوس ہے کہ وہ اپنی چونچ اپنے قدم کے نیچے تک نہیں لے جاتی، نجاست میں چونچ نہیں ڈالتی، تو اب اس کا جھوٹا مکروہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اختلاط نجاست سے اب وہ معمول ہے، اس میں اختلاط نجاست نہیں ہوتا. وسور الدجاجۃ المخلات، اور چھوٹی پھرنے والی مرغی کا جھوٹا مکروہ ہے، لأنها تخالط النجاسہ، اس لیے کہ یہ نجاست سے مخلوط ہوتی ہے، لتھڑ جاتی ہے. ولو کانت محبوسہ، اور اگر مرغی محبوس ہو، قید میں ہو، بحیث لا یصل منقارها الى ما تحت قدمیہا، اور اگر مرغی محبوس ہو ایسی کہ اس کی چونچ نہیں پہنچتی اس کے قدم کے نیچے تک، لا یکرہ، اب اس کا جھوٹا مکروہ نہیں ہے، لوقوع الامن المخالطت، اختلاط نجاست سے امن کی بنیاد پر. وقضا سور سوا الطیر، اور اسی طریقے سے پرندوں میں درندوں کا جھوٹا، یعنی پرندوں میں جو درندے ہیں انہوں نے اگر منہ ڈال دیا پانی میں تو ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، ناپاک نہیں ہے. حالانکہ ان کا گوشت ناپاک ہے، اس کا کھانا جائز نہیں، حرام ہے، لیکن جھوٹا مکروہ ہے، ناپاک نہیں، اس لیے کہ یہ مردار کو کھاتے ہیں. کون؟ درندے جو ہیں مردار کو کھاتے ہیں، تو اب یہ مرغی کے مثل ہو گئے اس کے جو چھوٹی پھرتی ہے. وَقَذَا سُورُ سِبَاءِ الطَّيْرِ لِأَنَّهَا تَأْكُلُ الْمَيْتَاتِ، اس لیے کہ مردار کو کھاتے ہیں. فَأَشْبَهَ الدَّجَاجَ الْمُخَلَّاتِ، تو یہ چھوٹی پھرنے والی مرغی کے مثل ہے. وَعَنْ أَبِي حنیفہ یوسف، اور امام ابو یوسف سے مروی ہے، أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مَحْبُوسَةً، کہ جب یہ محبوس ہوں، قید کیے گئے ہوں، يَعْلَمُ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَا قَذْرَ، اور ان کا صاحب، ان کا مالک یہ جانتا ہے، أَنَّهُ لَا قَذْرَ عَلَى مِنْقَارِهَا، کہ ان کی چونچ میں گندگی نہیں ہے. لا یکرہ، تو ان کا جھوٹا مکروہ نہیں ہوگا، لوقوع الامن عن المخالطت، اختلاط نجاست سے امن کے واقع ہونے کی وجہ سے. واستحسن المشائخ هذه الروایہ، اور مشائخ نے اس روایت کو مستحسن لکھا ہے. مستحسن تو شکاری پرندے اور پرندوں میں جو درندے ہیں ان کا جھوٹا بھی چونکہ مرغی کے مثل ہے، ناپاک، مرغی کے مثل مکروہ ہے، اسی لیے کہ یہ بھی مردار جانور کھاتے ہیں، یا ان کا وہی حکم ہوگا جو مرغی کا حکم ہوگا. البتہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ درندے جو ہیں، پرندوں میں جو درندے، ان میں قیاس تو یہی تھا کہ ان کا جھوٹا ناپاک ہو، لیکن استحساناً اس قیاس کو ترک کیا گیا ہے، اور اس کے حرمت کا قول نہیں کیا بلکہ مکراہت کا قول کیا ہے. اور وہ استحسان یہ ہے کہ پرندہ جو ہے اپنی چونچ سے پیتا ہے اور اپنی چونچ سے کھاتا ہے، اور چونچ یہ ہڈی کی ہوتی ہے، ہڈی کی، اور ہڈی سے کھانے کی بنیاد پر اس لیے ان کی نجاست کا حکم نہیں دیا جائے گا.
بلکہ یہ اپنی ہڈی سے کھاتے ہیں، چونچ سے کھاتے ہیں، اور چونچ ہڈی ہے اور خشک ہوتی ہے، اس میں لعاب وغیرہ کا اثر نہیں پایا جاتا، اس لیے اگر یہ پانی میں منہ ڈال دیں تو استحساناً ان کے منہ ڈال دینے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف نے جو کہا ہے کہ اگر اس کا مالک جانتا ہے، صاحب جانتا ہے کہ اس کی چونچ میں کوئی نجاست وغیرہ نہیں لگی ہے تو اس کا جھوٹا مکروہ بھی نہیں ہے۔ امام صاحب ھدایہ نے فرمایا کہ مشائخ نے اس روایت کو مستحسن قرار دیا ہے کیونکہ اب معلوم ہے کہ اس پر نجاست نہیں لگی ہے، اور مشائخ نے اس روایت کو پسند کیا ہے اور اسی پر فتویٰ بھی دیا ہے۔ دیکھیں، لِوُقُوعِ الْأَمْنِ مِنَ الْمُخَالَطَةِ، مخالطت سے امن کے واقع ہونے کی وجہ سے، وَاسْتَحْسَنَ الْمَشَائِخُ هَذِهِ الرِّوَایَةَ، اور مشائخ نے امام ابو یوسف کی اس روایت کو مستحسن قرار دیا ہے، تو کہا یہی روایت بہتر ہے، اسی پر عمل کرنا بہتر ہے۔